بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 دن کی غیر حاضری اور 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں ان پچھلے 2 دنوں کے اندر۔ وہ جو ایک آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے جو کہ غلاظت، بنیادی طور پہ میں اس کو نام دینا چاہوں گا، وہ غلاظت کے جو کھل کے سامنے آ رہی ہے ان مکروہ کرداروں کی کہ جن کی بنیاد پہ آپ پارٹی ازم کو چھوڑ دیں، اب صرف پاکستانیت کو دیکھیں کہ جن کی بنیاد پہ پاکستان اپنے امپریشن کے لحاظ سے، اپنے سافٹ امیج کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے جن اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا ہے، اس کے جو مکروہ کردار ہیں، جو صرف اپنے پیسے بناتے رہے ہیں اور جنہوں نے عوام کو ایک وہ سپرنگ والا چابی والا کھلونا بنا کے اور ان کی چابیاں بھر دیتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ان کو اچھالتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ان 2 چھٹیاں جو ہم نے کیں اس دوران سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے سب سے بڑی شخصیت کہہ لیں، پرویز الہی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ان کے گھر کا گیٹ توڑا گیا، اور اس کے باوجود اب ناقدین جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی الماری کے خفیہ خانے میں جا کے چھپ گئے تھے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے گٹر کے اندر جو ہے وہ چھلانگ، گٹر سے مراد یہ کہ وہ جو سیوریج کی لائن تھی اس کے مین ہول کو کھول کے شاید وہ اس کے اندر چلے گئے۔ میری خبر نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے ناقدین جو ہیں، بڑے باخبر قسم کے صحافی جو ہیں، ان کی یہ خبر ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ہم خاص طور پہ وہ بات کریں گے کہ جس بات کو کرنے کی اب اس موقع پہ خاص طور پہ ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اور پرسوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے اپنے چہیتے چینلز کے اوپر جو خطاب چلایا گیا، اس کے اوپر ایک ٹائٹل دیا ہوا تھا، حقیقی آزادی ٹرانسمیشن۔ اب یہ لالی پاپ آپ اس قوم کو کب تک دیں گے؟ آج ہم تھوڑا سا ڈائسیکشن کرتے ہیں، تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں۔ ایک وہ حقیقی آزادی تھی جو اس قوم کے بڑوں نے 1947 میں انگریزوں کے تسلط اور ہندوؤں کے جبر سے حاصل کی تھی اور پاکستان کی صورت میں ملی تھی، اور جس کے بعد ایک بہت بڑی قربانی ہم نے پارٹیشن کے طور پہ دی تھی۔ لوگ وہاں سے یہاں ہجرت کر کے اپنا گھر بار، اپنی املاک، اپنے مال مویشی اور اپنے خاندان کی لاشیں اور اپنے مرے ہوں کی قبریں سرحد کے اس پار چھوڑ کے جب یہاں آ گئے تھے اور یہاں آ کے بس گئے تھے، تو وہ تھی حقیقی آزادی۔ لیکن بنیاد اگر اس کی آپ دیکھیں تو اس کے نام پہ بھی بعد میں یہ ملک جن 36 خاندانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، تو ان کے ساتھ وہ دھوکہ آج تک ہو رہا ہے۔ جن چیزوں سے ہندوستان کے مسلمان عوام نجات چاہتے تھے اور جن چیزوں سے مسلمان عوام تنگ تھے اور وہ چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ خواب دیکھ رکھا تھا کہ جب وہ اس نئے ملک میں جائیں گے جس کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہی سب کچھ اب بھی یہاں ہو رہا ہے۔ تو وہ حقیقی آزادی کا نعرہ تو سچا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد 75 سال گزر گئے، حکومتیں آتی رہیں، حکومتیں جاتی رہیں، ڈکٹیٹرشپ بیچ میں آئی۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے واقعی پاکستان کے لیے کام کیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ ڈیلیور کیا، جنہوں نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا۔ اگر آپ سیاسی وابستگی یا جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کے سوچیں تو شخصیات کے طور پہ میں کسی کا نام یہاں نہیں لوں گا، کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان آج تک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اب آ کے عمران خان صاحب نے، جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، تو اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تو شام کو ڈی چوک میں شغل میلہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ ناچتی ہوئی عورتیں اور ناچتے ہوئے مرد جو ہیں ان کو دیکھنے، گانے سننے، تھوڑا سا خود کو انٹرٹین کرنے، اور عمران صاحب کی وہ تقریریں کہ جن کے اندر بہت سے خواب چھپے ہوئے تھے، بڑی امیدیں چھپی ہوئی تھیں، ان کو سننے، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا شروع کیے تو ایک شور اٹھا، ایک شور مچا، اور اس شور میں یہ کہا گیا کہ یار جن لوگوں سے آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں
جن لوگوں کی کرپشن کے آپ نعرے لگا رہے ہیں، آپ انہی لوٹوں کو، انہی چھوڑے ہوئے لوگوں کو، انہی متروک لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے جب سامنے لا رہے ہیں تو آپ کون سا نیا پاکستان بنا رہے ہیں؟ لیکن بہرحال اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، اس کے پیچھے اس وقت کی عدلیہ کا کردار تھا، اور خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے، اور پھر اس میں تقریباً 4 سال کا طویل عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے۔ اس میں معیشت کی کیا صورتحال رہی، اس میں کیسے ہر کچھ دنوں کے بعد وزرائے خزانہ کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، کیسے آئی جیز کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، کیسے بیوروکریسی کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، کیسے پہلے ایک عجیب سی حماقتیں کی گئیں، کبھی گاڑیاں کو بیچ دیا گیا، کبھی بھینسوں کو بیچ دیا گیا، کبھی گورنر ہاؤس کے باہر کی دیوار کو گرا دیا گیا، لیکن ان علامتی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا۔ خان صاحب کا گورنر اسی گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اپنی گورنری کرتا رہا کہ جس کی دیوار کو غلامی کی دیوار کہہ کے خان صاحب نے گرا دیا تھا، اور وہ گاڑیاں جو سرکاری گاڑیاں بیچ دی گئیں، بعد میں جب بھی یہاں پہ سربراہان مملکت آئے، یہاں پہ جب بھی کوئی بڑی بڑی تقاریب ہوئی تو بھاری معاوضے کے اوپر اپنے ہی لوگوں کو بیچی ہوئی ان گاڑیوں کو دوبارہ کرائے پہ حاصل کر کے ملک کا ایک بڑا نقصان کیا گیا۔ جب ہالینڈ کے وزیر اعظم کا اپنے آفس میں سائیکل پہ آنے کی مثالیں دی جاتی رہیں تو خان صاحب نے خود گاڑی میں آنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور ہیلی کاپٹر کو آنے جانے کے لیے استعمال کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر سے اپنے دفتر آنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک نسل جو جوان ہو چکی اور وہ 18 کا ہنسا عبور کر گئی، اور جن کی آنکھوں میں خان صاحب ایک کرکٹر ہیں اور کرکٹ پاکستان میں بڑی مقبول گیم ہے، تو وہ اپنے اس ہینڈسم ہیرو اور اس سٹار وزیر اعظم کو دیکھ کے اپنے سر کو جھکاتے چلے گئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں سلام کرتے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی، ڈالرز کی قیمت کہاں چلی گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں مسلط کر کے پنجاب کو تقریباً 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تعلیمی اداروں کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو ایک تعلیمی نصاب کا نعرہ لگایا گیا تھا اس کا کچھ نہیں بن سکا۔ فحاشی اور عریانی، اگر آپ اس دور کے سٹیج ڈراموں کو دیکھیں یا اس دور کی باقی لغویات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عروج پہ چلی گئی تھی۔ فلم انڈسٹری کو البتہ فواد چودھری کی سربراہی میں انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا، اور ٹاپ کلاس کی فنکاراؤں کو، اداکاراؤں کو فلموں میں رقص و سرود کے گانے ان پہ جن پہ فلمائے جاتے ہیں، اور جو ہیروئنز ہوتی ہیں اور جن کے بڑے قابل اعتراض قسم کے لباس ہوتے ہیں، انہیں نشان امتیاز تک سے نواز دیا گیا۔ لیکن پھر جب اس حکومت کو ختم کر دیا گیا اور جب باقاعدہ آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا، تو اس کے بعد ایک سیریز شروع کر دی گئی الزامات کی۔ یہ الزام اس ایک کاغذ کے ٹکڑے سے شروع ہوا جسے امریکی سازش سے تعبیر کیا گیا، اس کے بعد جنرل باجوہ کا نام لیا گیا، اس کے بعد اس وقت کی عدلیہ کا نام لیا گیا، حتیٰ کہ محسن نقوی کا نام لیا گیا، اور کرتے کرتے اب جیسے جیسے وہ امریکی سازش سے نیچے محسن نقوی تک پہنچے ہیں تو ان کا وہ جو سرکل ملاقاتوں کا ہے وہ امریکیوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ فواد چودھری کی امریکیوں سے ملاقاتیں اور باقی لوگوں کی ملاقاتیں، پھر امریکہ کو خط اور اقوام متحدہ کو خط۔ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو کچھ آپ کہیں وہ ہم مان لیں؟ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا گیا پایا گیا، یہ ٹرکوں اور ٹریلرز کے پیچھے لکھا گیا پایا گیا، لیکن پھر اپنی غلامی کو ثابت بھی کر دیا گیا۔ اب آ کے جب خان صاحب آج سے 1 سال پہلے تقریباً سیاسی شہید بنے ہیں، اور پی ڈی ایم نے سب سے بڑی جو حماقت کی ہے کہ اس دور میں بجائے الیکشن کرانے کے وہ فوراً اس کرسی پہ جا کے براجمان ہو گئے ہیں، تو اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب تو سیاسی شہید بن گئے، اور وہی حالات کے جن کا اور وہی باتیں کہ جن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جناب، اگر میری حکومت کا آخری سال مجھے دے دیا جاتا تو یہاں پہ میں وہ کچھ کر دیتا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اس قوم یوتھ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہماری یوتھ ہے، وہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو کہ اس وقت گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اب انہوں نے جو پچھلے 4-5 مہینے سے زمان پارک کی گلیوں کے اندر ڈیک لگا کے ناچنا شروع کیا ہے،
تو وہ رقص بسمل جو ہے وہ آج تک ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں اسی بنیاد پہ ہیں کہ لوگ، وہ جو نوجوان نسل ہے وہ انہیں گردانتی ہے اپنا مسیحا، اور یہ جو کرائے کے ٹٹو قسم کے جو اینکرز تھے جس میں کچھ لوگ باہر غدار جا کے بیٹھ گئے اور کچھ غدار یہاں پہ موجود ہیں جن کی ابھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ پرانی ٹویٹ تم کر رہے ہو، یہ پرانی بات تم کر رہے ہو، یہ تم غلط بات کر رہے ہو، یہ تم مکہ مکرمہ میں جا کے احرام پہن کے غلط بات کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ان لوگوں نے مال بھی بنایا، ان لوگوں نے پیسہ بھی بنایا، اور یہی وہ 5th جنریشن وار ہے کہ جس کے ذریعے سے ان لوگوں کا ذہن اس حد تک ان کو بدزن کر دی گیا، فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، فلانا کھا گیا، فلانا لوٹ گیا، فلانا جمع کر گیا، فلانا بھاگ گیا، کہ اب ان کو پرویز الہی کا بیٹا لوٹ کے بھاگا ہوا نظر نہیں آتا، عثمان بزدار کی لوٹ مار نظر نہیں آتی، پرویز الہی کی اپنی لوٹ مار نظر نہیں آتی، فواد چودھری کی لوٹ مار نظر نہیں آتی، شہباز گل، فیاض چوہان، فردوس عاشق اعوان کی گندی، گھٹیا اور غلیظ زبانیں نظر نہیں آتی، فرح حبیب اور عثمان ڈار جیسے کل کے چھچورے چھوکرے، ان کی گھٹیا اور 3rd کلاس قسم کی زبان نظر نہیں آتی، بلکہ ان کو لیڈر مانا جا رہا ہے۔ اور اب آ کے ان کو، شروع میں تو یہ قائد اعظم سے تعبیر کرتے تھے عمران خان کو، لیکن اب یہ بھٹو صاحب سے بھی ملاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھٹو کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر بھٹو صاحب کھمبے کو بھی ووٹ دے دیں گے تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا۔ تو اب آ کے میرا آج کے اس پروگرام کا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا بھی ہے، لیکن خان صاحب کا اب آ کے ایک لیول یہ بن چکا تھا کہ واقعی اگر وہ کھمبے کو بھی ووٹ دے دیں تو وہ جیت جائیں۔ اب یہاں پہ خان صاحب بظاہر الیکٹیبلز کے بلیک میلنگ کے محتاج نہیں، جس کی بنیاد پہ وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ قانون سازی نہیں کر سکے کیونکہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ الیکٹیبلز کو لے کے اقتدار میں آئے تھے۔ تو کم از کم اب آ کے آپ پڑھے لکھے جہاں دیدہ لوگوں کو، اور ان لوگوں کے جن کے اپنے نظریات ہیں اور جن کے نظریات آپ کے نظریات سے میچ کرتے ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ کو 22-25 کروڑ عوام کے اندر کوئی پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آیا، کوئی سینسیبل آدمی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ 250 کی یا 350 کی سیٹیں، تو یہ ایک ایوریج میں 1 کروڑ میں سے ایک آدمی بنتا ہے۔ خان صاحب کو اپنے علاوہ تو کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، تو کیا آپ کو 1 کروڑ عوام میں سے ایک بھی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو آپ بڑی مثالیں دیتے ہیں، مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، تو آپ مغرب کی کوئی ایک مثال ایسی بھی دیں جس میں الیکٹیبلز کو لیا گیا ہو، یہ جس میں جب آپ کے پاس اتنی پاور موجود ہو کہ اگر آپ ایک کھمبے کو ووٹ دیں اور وہ کھمبا بھی جیت جائے تو آپ وہاں پہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں۔ آپ نے PP 68 میں قمر خان صاحب کو ٹکٹ دیا ہے۔ قمر خان صاحب کی تعلیم ایک جماعت بھی نہیں ہے، انہوں نے آج تک سکول کا منہ نہیں دیکھا، انہیں اپنا نام تک لکھنا اور اپنا لکھا ہوا نام پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں البتہ وہ ایک چائے کی پتی کی کمپنی کے مالک ضرور، وہ چائے کی پتی بھی کیسی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ فوڈ اتھارٹی والوں سے جا کے پوچھیں۔ لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو PP 68 میں اپنا ٹکٹ دے دیا کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو لکھنا نہیں آتا، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور آپ نے ایک پورے حلقے کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حلقے کے اپنے عوام سے نیچے ہے، اپنے تعلیمی علمی اعتبار سے، اپنے شعور کے اعتبار سے، جس کے پاس سیاست کا کوئی تجربہ نہیں، جس کے پاس تعلیم نہیں، جس کے پاس شعور نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے مقابلے میں گلریز افضل چند کو ٹکٹ مت دیں، اگر ان میں کوئی ہمت ہوگی، کوئی طاقت ہوگی تو وہ آزاد کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے، اور وہ آزاد کھڑے ہو کے اگر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے، نہیں تو نہیں جیتیں گے، ہار جائیں گے۔ لیکن آپ ان کے مقابلے میں اگر قمر خان کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو کم از کم آپ یہ تو دیکھیں کہ جن کو آپ ٹکٹ نہیں دے رہے، اب آپ اس کے مقابلے میں ایسا بندہ تو لائیں کہ جس کا کم از کم تعلیمی قابلیت تو اتنی ہو، جس نے کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کیا ہو۔ آپ نے وہاں ورکوں کو ووٹ دے دیا، ٹکٹ دے دیا، اس کے بعد جیلم میں کیا ہوا؟ فواد چودھری والا اور یہ جو موروثی سیاست ہے جس کے بارے میں آپ باتیں کرتے تھے وہ کہاں گئی؟ اور اب یہ جو ثاقب ناسور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ناسور کس بیماری کو کہا جاتا ہے ناظرین؟ ناسور بنیادی طور پہ اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے، جو لپٹ جاتی ہے، جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بہت سے یہاں پہ چیف جسٹس صاحبان معزز آئے، ریٹائر ہوئے، چلے گئے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر۔ آپ کو کبھی میڈیا کے اوپر کسی کنٹروورشل چیز کے اندر وہ نظر
نہیں آتے، وہ ان کی بس جو لائف ہے وہ آئی، وہ گزر گئی، ریٹائر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن یہ ایک ناسور ایسا چپکا ہے یہ ثاقب ناسور کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے، انوالو ہے، اور آپ نے اس سے اپنا مستقبل کے لارے لگا رکھے ہیں. شاید وہ آپ اسے چیئرمین نیب بنا دیں گے، یا شاید اسے کسی ادارے کی چیئرمین شپ دے دیں گے. وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور کتنی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں. آپ کی آڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور وہ سچ ہیں. آپ کے لوگوں کی آڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور وہ سچ ہیں. آپ نے 2018 میں الزام دوسری جماعتوں پہ لگا رہے تھے کہ انہوں نے کروڑوں روپے لے کے ٹکٹ بانٹے ہیں، تو آپ نے تو اربوں روپے لے کے ٹکٹ بانٹے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 16 ارب روپے آپ کینڈیڈیٹ سے اس چکر میں کھا چکے ہیں، اس الیکشن کی بنیاد پہ جس نے 14 مئی کو ہونا ہی نہیں. اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس الیکشن نے نہیں ہونا. اور جب 6 مہینے یا سال یا 2 سال اگلے الیکشن میں جو بھی ٹائم ہوگا جب گزر جائے گا، تو آپ نئے سرے سے پھر یہ دہاڑی لگائیں گے. اور آپ کے وہ لوگ جو اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، وہ لوگوں سے آئی فون خرید رہے ہیں، لے رہے ہیں، فری میں لے رہے ہیں. ایک دن میں رپورٹڈلی 25 سے 30 آئی فون لوگ لے کے رشوت کے طور پہ اور لوگوں کو آپ سے ملنے کے لیے جانے دے رہے ہیں. باہر ناچ گانے کا بازار گرم ہے. پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پرویز الہی وہ ڈیزرو کرتا. پرویز الہی نے جتنا کچھ کیا، آپ اس کو کل کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے. اب حال یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ اب قوم یوتھ جو ہے، انہوں نے وہ ٹویٹر پہ جو آپ کی ٹرولنگ بریگیڈ ہے، انہوں نے کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اصلی یا نقلی ایک وہ مریم نواز کا نام لکھ کے آگے انتخابی نشان تندور جو ہے اس کو لکھا، اور نیچے کہا کہ چونکہ یہ روٹیاں بڑی لگاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو انتخابی نشان تندور الاٹ کیا گیا ہے. خان صاحب، لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ خوف کے بت والی آپ کی تقریریں کہ خوف کے بت توڑ دو، اور اس کے بعد آپ جب وہ الٹی بالٹی پہن کے عدالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو اب آپ کا انتخابی نشان جو ہے وہ الٹی بالٹی ہونا چاہیے. سیدھی بالٹی بھی نہیں، الٹی بالٹی ہونا چاہیے. اور اب میرے اپنی ذاتی رائے میں خان صاحب کو ایک صندوق بلٹ پروف بنوا لینا چاہیے. اس کے نیچے پہیے لگا دیں، گاڑی سے خان صاحب کو نکالیں، صندوق میں لٹائیں، صندوق کو بند کریں اور عدالت میں لے جائیں. کیونکہ بالٹی ڈال کے آپ خان صاحب کا سر اور چہرہ تو محفوظ کریں، لیکن ٹانگیں تو جو ہیں وہ اوپن ہیں. اور وزیر آباد میں بھی جو گولی لگی تھی یا نہیں لگی تھی، باندھی اس کے نتیجے میں ٹانگ گئی تھی. تو اب آپ اپنے آپ کو پورا کور کر لیں. مت کریں، یہ ایسا مت کریں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حقیقی آزادی نہیں ہے. آپ اس کڑوی بات کو سننا پسند کریں اور آپ اپنے لونڈے لپاڑوں کو سمجھائیں کہ ہم ہر وہ بات نہیں کر سکتے جو بات آپ چاہتے ہیں. ہم وہ بات کریں گے جو بات حق کے اوپر، سچ کے اوپر مبنی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کے دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کو حقیقی آزادی کہتے ہیں اور حقیقی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کو اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہی عثمان بزدار ہوگا، وہی فواد چودھری ہوگا، وہی شہباز گل ہوگا، شہزاد اکبر ہوگا، فردوس عاشق آوان ہوگی، فیاض چوہان ہوگا، بابر آوان ہوگا، اعظم سواتی ہوگا، پرویز خٹک ہوگا، ثاقب ناسور جو ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی ادارے کا چیئرمین ہوگا، جنرل فیض کو آپ کسی ادارے کا سربراہ بنا دیں گے. تو حقیقی آزادی کہاں سے ملے گی؟ وہ لوگ جو آپ کو ووٹ دے کر آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ کے آپ کو دوبارہ سے سربراہ مملکت بنائیں گے، تو وہ جو حقیقی آزادی ہوگی اس کے کردار کون سے ہوں گے؟ یہی. آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا نیا وزیر خزانہ کون ہوگا جو معیشت کی دلدل سے نکالے گا؟ کیا وہی 5-6 تجربے جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں؟ کیا وہی لوگ کہ جن کے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں؟ آپ کے گورنرز کون ہوں گے اور آپ کی گورننس کیسی ہوگی؟ جیسے آپ کا پچھلی مرتبہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا، ایسے ہی آپ کا اس مرتبہ بھی کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اور لبے لباب یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ آپ اور آپ کے ہواری کنٹینر کے اوپر اور کنٹینر کے سامنے کھڑے ہو کے ناچ رہے تھے، اور اب زمان پارک کے باہر عورتیں اور مرد ناچ رہے ہیں، اور زمان پارک کے اندر تعویذ گنڈے اور چلے کاٹے جا رہے ہیں. لیکن کوئی روڈ میپ، کوئی ہوم ورک، ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی نئی ٹیم، کوئی نیا چہرہ یا نئے آنے والے چہروں میں کوئی پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے. یہاں پتی بیچ کے اربوں روپے کمانے والے ان پڑھ اور بے شعور لوگ اب آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اگر اسی کا نام حقیقی آزادی ہے تو اللہ ایسی حقیقی آزادی سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ
آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.